سورہ مومنون آیت 99 سے 115 میں بتایا گیا، حتی اذا جاء احدکم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب آ جائے گی ان میں سے ایک کو موت تو وہ کہے گا اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں عمل کروں نیک عمل کروں۔ موت کے بعد انسان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ عمل کروں، جو کہ ہم نہیں کر رہے، عمل نہیں کر رہے، بس تبرکات کے حد تک ہم نے رکھا ہوا ہے نا۔ انسان موت کے بعد یہ نہیں کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے بھیج دے پھر میں احترام کروں گا، نہیں، ہم احترام کی زندگی میں ہی ملوث ہے، عمل کی زندگی میں نہیں ہے، عمل آنا چاہیے ہمارے اندر۔ تو انسان وہاں پہ آرزو کرے گا لعلی اعمل صالحا، کہ تاکہ میں عمل کروں نیک، فیما ترکت کلا، اس دنیا میں جسے میں چھوڑ آیا، کیونکہ موت کے بعد عمل نہیں ہے نا۔ انسان قبر میں پہنچتا ہے تو کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں ہے، پڑا ہوا، اس کے ہاتھ پیر سب جیسے کفن میں باندھا ہوتا ہے نا، بس اسی حالت میں پڑا رہتا ہے، مٹی کھا جاتی ہے، سب ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ ہل سکتا ہے، کچھ کر سکتا ہے، کچھ نماز کے لیے جھک سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو جو دنیا ہمیں دی گئی ہے اس کو چھوٹنے سے پہلے عمل کرو، عمل کرو۔ انہا کلمۃ هو قائلها، بے شک یہ ایک بات ہو گئی اور اسے کہنے والا ہوگا، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے آگے ایک پردہ ہے اس دن تک کہ دوبارہ اٹھائے جائیں۔ وہ جو کہہ رہا ہے نا وہ بات، وہ بھی صرف کہنے کی بات ہے، اگر اسے دوبارہ بھیج بھی جائے نا دنیا میں تو وہ وہی بدتمیزی کرے گا، وہی نافرمانی کرے گا جو پہلے کر کے آیا، وہ صرف کہنے کی باتیں ہیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب پھونکا جائے گا سور میں تو نہ قرابت داریاں رہیں گی، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے، نہ وہاں پر کوئی رشتہ ہوگا، جیسے ہم بیٹی کے لیے بیٹے کے لیے ہو جاتے ہیں، پوتا پوتی کے لیے چاہنے لگتے ہیں، نواسے نواسی کی چاہت ہوتی ہے، سارے قرابت داریاں ختم موت کے بعد، اور وہاں پر کوئی سوال بھی نہیں کر سکے گا۔ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، چنانچہ اب یہاں پر کامیابی کیا ہے؟ وہ شخص کے جس کے بھاری ہوں گے اس کے پلڑے، تو وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں، اور جو شخص کے ہلکے ہوں گے اس کے پلڑے تو وہی ہے جنہوں نے خسارے میں اپنے آپ کو ڈال دیا، جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے۔ پلڑے بھاری کب ہوں گے؟ جب انسان عمل کرے گا، اس کا عمل کا رجسٹر فل ہوگا تو پھر اس کے انعام اعمال وزنی ہوں گے۔ پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی خسارے میں ہوں گے۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، جھسلا دے گی ان کے چہروں کو آگ اور وہ اس میں بد شکل ہو جائیں گے، ان کے چہروں کو جھلسا دے گی اور وہ بد شکل ہو جائیں گے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، یہ کیوں ہوگا؟ کیا نہیں تھی میری آیتیں تلاوت کی جاتی تم پر تو تم تھے ان کو جھٹلاتے۔ دیکھیں ہم میں کتنے لوگ یہ آیتیں پڑھ رہے، احادیث پڑھ رہے، پھر بھی ہم کہتے ہوتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کیا ان آیتوں میں؟ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر آیتیں تلاوت کی جاتی تھی، سنایا جاتا تھا، پڑھایا جاتا تھا۔ جتنے بھی لوگ ہم سن رہے، یہ حرام کر دی گئی لوگوں سے مانگنا۔ اب دیکھیں اپنا اپنا محاسبہ کریں، ہم کتنا لالچی پن اپنے اندر رکھتے ہیں، کتنا لوگوں کی مال کے اوپر نظر ہے، کتنا ہم توقع رکھ رہے، کتنا ہم چاہ رہے کہ ان کی چیزیں ہمارے پاس آ جائیں۔ اپنا اپنا محاسبہ کرے، کیونکہ کوئی کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتا، یہ دل کی کیفیتیں ہیں جو زبان سے ایکشن سے باہر آتی ہیں۔ تو اپنی دل کی کیفیتوں کو جانچے، اگر اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے قریب بھی گئے تو اللہ کے چراگاہ کے کراس کرنے والے بن جاتے ہیں، پھر وہ ذلت کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، الموت یعنی لذات کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ انسان موت کو یاد کرے گا نا، جو ڈٹے ہوئے اپنے محاذ میں موت کو یاد کرتے ہوئے، تو پھر ان لوگوں لذات ختم ہو جاتی ہے، ان کے اندر سے خواہشات ختم ہو جاتی ہے، دنیا کی چیزوں کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے بندے وہ ہیں، نہ ان میں تکبر ہوتا ہے،
نہ ہی ذلت نفس کو قبول کرتے ہیں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو دوسروں کو محترم سمجھتے ہوئے اپنے عزت نفس کا خیال رکھتے ہیں۔ تکبر کا ڈیفینیشن بھی ہم نے پڑھا تھا نا، بطر الحق و غمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا بھی یہ بھی تکبر ہے۔ تو لوگوں کو حقیر نہ سمجھے، رحمان کے بندے بنے۔ کسی کا قول ہے پیسے والا غریب سے جھک کر ملے اور غریب غربت کے باوجود پیسے والے سے تن کر ملے۔ تو اللہ کی خاطر اگر یہ دونوں یہ چیز کریں گے تو یہ بہتر ہوگا۔ پیسے والا اپنی پیسے کے باوجود بھی جب غریب سے ملتا ہے تو جھک کر ملتا ہے۔ تو پیسے والوں کے کیس میں یہ کیا ہے، خطرہ ہوتا ہے نا انسان کا، وہ غرور میں مبتلا ہو جائے، تکبر میں مبتلا ہو جائے۔ تو غرور اور تکبر سے خالی ہے، ہمیں کیسا پتہ چلتا ہے؟ اس کی عاجزی سے۔ غریب لوگوں سے جب وہ جھک کے ملتا ہے تو وہ سمجھ آتا ہے کہ یہ عاجزی ہے اس کے اندر تکبر نہیں ہے۔ اچھا، غریب تن کر ملنا، حالانکہ تننے کا حکم نہیں دے رہا نا اسلام، تکبر کا حکم نہیں دے رہا ہے، لیکن ان دا سینس جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھی کہا تھا نا، دجانہ، جنگ میں وہ ایسے تن کے چل رہے تھے ادھر ادھر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ چال اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، لیکن اس کنڈیشن میں یہ چال اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ دشمن کو ڈرانے کے لیے۔ تو یہاں پہ بھی غریب جیسے تن کر اگر امیر سے ملتا ہے، کیوں کہ غریب اپنی غربت کی وجہ سے یہ چانسز ہے کہ وہ اپنی ذلت کو پسند کرے، ذلیل ہونا پسند کرے اپنی غریبی کی وجہ سے۔ اس وجہ سے کہا گیا کہ غریب جب امیر سے ملے تو تن کر ملے، غرور نہ آئے، لیکن تن کر ملنے سے کیا ہوتا ہے، اپنے آپ کو وہ ذلیل نہیں بلکہ اپنے عزت نفس کو برقرار رکھنے والا یہ سمجھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر بعض باتیں ہیں، آپ لوگ لکھیں 5 باتیں کتاب الزہد کے ریلیٹڈ، زہد کے ٹاپک کو سمجھنے کے لیے۔ پوائنٹ نمبر 1، اللہ کی محبت حاصل کرنا، دنیا کی زندگی کو ترک کرنا۔ ترک مینس دنیا میں ہے لیکن دنیا کے طلبگار نہیں ہے، یہ کوالٹی اللہ کی محبت پیدا کرتی ہے۔ دوسرا جو ہم نے سمجھا تھا، لوگوں کی محبت حاصل کرنا۔ لوگوں کی محبت کیسے حاصل ہوگی؟ ابن رجب کہتے ہیں کہ لوگوں کی محبت حاصل کرنا مطلب لوگوں کے پاس جو مال ہے اس سے کمپیٹیٹ مت کرو۔ جب ہم کمپٹیشن ختم کر دیں گے تو پھر لوگوں کی محبت ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 1، لوگوں کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں دی ہیں اس سے کمپیٹیٹ مت کرو۔ پوائنٹ نمبر 1، اس سے پھر لوگوں کی خیر والی محبت کے ہم حقدار بنتے جائیں گے۔ پوائنٹ نمبر 2، اسلام ہمیں یہ حکم نہیں دیتا کہ آپ دنیا چھوڑ کر صوفیزم اختیار کر لو، صوفی بن جاؤ، پہاڑوں میں چلے جاؤ، سنیاسی بن جاؤ، یہ حکم نہیں دیتا اسلام۔ دنیا میں رہو لیکن دنیا کے طلبگار مت رہو۔ تو اس سے پوائنٹ نمبر 2، اسلام ہمیں یہ حکم نہیں دیتا کہ ہم صوفیزم اختیار کریں یا سنیاسی بن جائیں، دنیا میں رہے لیکن دنیا کے طلبگار نہ ہوں، کیونکہ بہت ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ دنیا کے بارے میں بتا رہے، وہ پوائنٹس کو نظر میں رکھتے ہوئے ہمیں دنیا سے تعلق نہیں رکھنا ہے۔ سورہ نساء آیت 77 میں بتایا گیا الدنیا قلیل، دنیا بہت تھوڑی ہے، اس وجہ سے دنیا سے تعلق مت رکھو۔ سورہ حدید آیت 20 میں بتایا گیا متاع الغرور، دھوکے کی جگہ ہے، اس وجہ سے دنیا میں کھو مت جانا۔ سورہ اعلیٰ آیت 17 میں بتایا گیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہت بہتر ہے۔ تو ان باتوں سے ہمیں کیا سمجھ آ رہی ہے؟ آخرت کی کوشش، جس محاذ پہ ہم ڈٹے ہیں اس کے لیے کوشش، اس پہ ڈٹ جانا، اس کے لیے کوششیں کرنا۔ تو ہمارا دل دنیا کی محبت سے بھرے ہوئے ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا تزکیہ فرماتا ہے۔ ہم دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا تزکیہ فرما، تاکہ ہم دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں باقی نہ رکھیں، دنیا کی محبت سے ہمارے دل خالی ہو جائیں اور آپ کی اطاعت کی طرف ہم چلتے چلے جائیں۔ یہ پوائنٹ نمبر 2 تھا۔ اس سے ہمیں پتہ کیا چل رہا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لیتے رہنا ہے، نفس کا جائزہ لیتے رہنا ہے کہ کہاں تک میرے اندر دنیا کی محبت ہے، کیا میں دنیا کی محبت میں مبتلا تو نہیں ہوں، کیا دنیا کی محبت میرے اندر غالب تو نہیں ہو رہی ہے، میرا جو مقصد حیات ہے اس کو ہٹا تو نہیں رہی ہے، اس کے آگے تو نہیں بڑھ رہی ہے۔ تو یہ اپنا جانچ کرتے جائیں۔ تھرڈ پوائنٹ ہے، اسلام یہ ہمیں نہیں کہتا
کا کہنا ہے، ابن الجوزی اور ابن رجب، ان دونوں کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈانٹ کس پہ رہے یا اللہ تعالیٰ وارن کیا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیچ کیا کر رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ دنیا کو چھوڑ دو، دنیا کی چاہتے ختم کر دو. اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے کہ اس سے اٹیچ مت ہونا. ٹھیک ہے، جیسے سیکنڈ پوائنٹ میں ہم نے کیا سمجھا تھا، محاسبہ کرنا نا. تو جب ہم اپنے آپ کا محاسبہ کر رہے تو یہ دیکھتے رہو کہ کہیں اٹیچمنٹ تو نہیں ہے، یعنی دنیا کی چاہتیں میرے اوپر چھا تو نہیں جا رہی ہے. تو اس کو ہمیں جانچنے کی ضرورت ہے. تو ڈانٹ کس چیز کی ہے، اس کو غالب مت کرو اپنے اندر، اس میں رہو لیکن اس کو چھانے مت دو. یہ تھرڈ پوائنٹ ہے. فورتھ پوائنٹ ہے لمیٹڈ ایکسپیکٹیشنز کا مطلب کیا ہے بتائیں؟ ہر وقت موت کی فکر غالب ہونا. جب موت کی فکر ہوگی غالب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ جاتی ہے نا، صحابہ نے آپ کو دیکھا، انہوں نے کہا آپ کے لیے ہم ایک پلنگ بنوا دے یا گدا بنوا دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے گدے سے کیا کرنا ہے، میں ایک سائے کے تلے بیٹھے ہوئے مسافر کی طرح ہوں. جب وہ آرام کر لیتا ہے، آگے نکل جاتا ہے پیڑ کو وہاں پر چھوڑ کر، تو دنیا میرے لیے اسی طرح ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چاہی، ایکسپیکٹ نہیں کی. حالانکہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے تھے، عالیشان آپ کے لیے گھر ہو سکتا تھا، عالیشان کھانا پینا ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے چاہی نہیں. تو ایکسپیکٹیشنز کو زیرو کر دے کہ دنیا ہمارا ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اس میں ضرورت کے تحت رہو. جیسے کشتی میں پانی کی کتنی ضرورت ہے، اس کو چلنے کے لیے بس اتنی ضرورت. آخرت ہمارا مقصد ہے، تو جو مقصد ہے اس کو ہم نے ضرورت بنا لیا، اور جو ضرورت ہے اس کو مقصد بنا لیا. دنیا ہمیں چاہیے، دنیا کی رونقیں، دنیا کی اس چیزوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. جب ہم موت کو یاد کرتے رہیں گے تو ہمارے ایکسپیکٹیشنز انڈر لمٹ آ جائیں گے. لمیٹڈ ایکسپیکٹیشنز ہماری ہوں گی، اسی حساب سے ہمارے گھروں میں چیزیں آئیں گی، اسی حساب سے ہم چیزوں کو طلب بھی کریں گے اور بہت زیادہ گناہوں سے بچیں گے. اسی پوائنٹ میں ایک اور چیز بھی آتی ہے، ہمارے ہاتھ میں جو ہے نا اس پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں بمقابل اللہ جو عطا کرتا ہے اس کے مقابلے میں، ہے کہ نہیں ہے. ہمارے پاس سمجھو کہ 1 لاکھ ہے، پریشانی آ گئی، حالانکہ وہ جو پریشانی ہے وہ 5 لاکھ مانگتی ہے. تو ہم کیا کرتے، مایوس ہو جاتے کہ ہمارے پاس 1 لاکھ ہے، ہم کیسے کریں، کدھر کریں، مایوسی چھا جاتی ہے. اگر ہم اللہ سے دعا کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ غیب سے ہماری اس مشکل کا حل نکالیں گے. تو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا ہے، ہم یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اب اتنا ہے میں کیا کروں، مطلب ختم، ہم برباد ہو گئے، لٹ گئے. چیز میں کیا ہے، جب ہماری پاکٹ سے زیادہ ہمیں اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، تو اس سے بھی ہم اپنی ایکسپیکٹیشنز لمٹ میں کر سکتے ہیں. اسباب پر ہمارا بھروسہ ہوتا ہے ہر وقت، اسباب پہ نہیں، اسباب کو بنانے والے پر ہمارے بھروسہ ہونا چاہیے. جیسے استغفار کے بارے میں کیا بتایا گیا، جو استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان تک بھی نہیں جاتا ہے. موسلا دھار بارش اس کے لیے برسا دیتے ہیں، اور کئی ساری نعمتیں اس کے لیے. اللہ پر بھروسہ کر کے تو دیکھو. ٹھیک ہے، ہمارا انٹینشن ہر وقت ہمارے پاس جتنی مادی چیزیں ہیں اس پر ہمارا اعتماد ہوتا ہے، نہیں، بلکہ یہ غلط ہے، اللہ پر اعتماد کریں. 5th پوائنٹ اس پر کیا ہے، شیخ ابن تیمیہ کہتے ہیں، بہت ہی بہترین انداز میں انہوں نے اس مال کے بارے میں بتایا. بعض امیر صحابہ جیسے عبد الرحمن بن عوف، الزبیر، سعد بن ابی وقاص، یہ مالدار صحابہ تھے، ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور بعض غریب صحابہ کا ذکر کر کے بھی آپ نے فرمایا کہ زہد مال سے بھی ہے، یعنی جو مالدار ہے اس کے پاس بھی زہد ہے. وہ کیا ہے، اس کی مالداری کے یعنی اس کے پاس جو مال ہے اس سے وہ اٹیچ نہ ہو، یہ زہد ہے. سمجھ آ رہی؟ جیسے ہمارے پاس مال ہے، ہم اس سے اٹیچ نہ ہو، ہم اس کو غالب نہ کر لیں، ہم اس کو اپنے حواس پہ غالب نہ کریں، تو یہ مال والوں کے لیے زہد ہے. ٹھیک ہے، اور یہ غریب ہے اس کے لیے زہد کیا ہے کہ وہ اپنی غریبی میں مایوس ہو کر، یعنی اپنے آپ کو ذلیل وخوار کرتا پھرے، یہ زہد نہیں ہے. غریبی کے باوجود بھی قناعت اختیار کرنا، یہ اس کے لیے زہد ہے. پوائنٹ نمبر 5 میں میں نے کیا بتایا، امیروں کے لیے زہد کیا ہے، غریبوں کے لیے زہد کیا ہے. امیروں کے لیے زہد یہ ہے
کہ وہ اپنے جو امیری ہے، جو مال ہے، جو پراپرٹی ہے، اس سے اٹیچ نہ ہو. جھاپ میں پیسے کو بھی بند کیا، خود کو بھی بند کیا، ایسا نہیں ہے. جیسے اعتدال میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ نہ مٹھی ٹائٹ بند کرو نہ مٹھی کھول دو، ایسا بھی نہیں ہے. درمیان، نہ پھر بعد میں تم کسی سے مانگتے پھرو، لیکن خرچ کرتے رہتا ہے، سخی ہے، غنی ہے. دوسرا غریب جو ہے اس کو غریبی کے باوجود بھی مایوس نہ ہوتا پھرے، ذلیل نہ ہوتا پھرے. یہ دونوں کنڈیشنز زہد کی اعلیٰ کنڈیشنز ہے. جس میں بھی ہو اللہ تعالیٰ ہمیں زہد اختیار کرنے والا بنائے، اس دنیا کی لالچ اور دنیا کی چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے. 2 پوائنٹ یہاں پہ کریں گے. اگر ہم غریب ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پاس دنیا کی نعمتیں نہیں ہیں، دنیا کی دولت نہیں ہے، تو خوش کیسے ہو، تو خوش کیسے رہا جائے، خوشی کا کانسیپٹ کیا ہے. پہلے تو خوشی کا کانسیپٹ ہمارے پاس کیا ہے کہ جیسے ہم خوشی کو کس میں ڈھونڈتے ہیں، جیسے ہمارے اندر جو میٹیریلسٹک گروتھ ہے نا، چیزیں ہیں، صوفہ آ گیا خوش ہو گئے، فریج آ گیا خوش ہو گئے، سونا آ گیا خوش ہو گئے. خوشی اس میں نہیں ہے. فریج آتا ہے نا، کچھ دن بعد وہ خوشی ختم ہو جاتی ہے. اگر خوشی انفینٹ رہے، ہمیشہ خوشی ہمارے ساتھ رہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس ہے اس کے لیے اللہ کا شکر گزار بننا ہے. اگر ہم اللہ کے شکر گزار بنیں گے، یعنی اپنے خوشی کیا ہے، مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کا ہی بات ہے. اگر ہمارا مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا نا خوشی کے ڈیفینیشن کے تحت، پھر ہم خوش رہنے لگ جاتے ہیں. کی پوائنٹ کیا ہے، اپنے آپ کو راضی اور مطمئن رکھے. جو دیا اللہ تعالیٰ نے، جتنا دیا، راضی ہو جائے، مطمئن ہو جائے اور اس کو قبول کر لے اپنے سچویشن کو. یہ خوشی حاصل کرنے کا راز ہے. راضی ہونا، مطمئن ہونا اور اپنے سچویشن کو قبول کرنا. ہم اپنی لائف کو قبول نہیں کرتے نا، ہم اپنے چہرے کو بھی قبول نہیں کرتے. کاش اس کے چہرے کے جیسا ہوتا، کاش اس کے چہرے کے جیسے ہوتا، کاش ہمارا گھر اس کے گھر جیسا ہوتا. قبول کرو نا جتنا دیا ہے. اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، کتنے لوگوں کو کیا کیا چیز نہیں دی گئی، تو ان کو دیکھنے سے ہمارے اندر ہمیں جو ملی ہے اس کو قبول کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا نہیں ہوگا. تو یہ 3 چیزیں لکھ لے، راضی، مطمئن اور سچویشنز کو قبول کرنا. بتائیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں ہمیں دیتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ چھین بھی لیتا ہے. اگر سمجھو کسی ایکسیڈنٹ میں کسی کا ہاتھ کٹ گیا، اب وہ کیا کرے، روتے دھوتے بیٹھے تو ہاتھ آ جائے گا. اس سچویشن کو قبول کر لو نا، ٹھیک ہے اب میرا ہاتھ نہیں ہے، اب میں دوسرے ہاتھ سے کیا کیا کر سکتا ہوں. کئی سارے مثالیں ہمارے سامنے آئی نا، انہوں نے اس سچویشن کو قبول کیا، پھر آگے کرنا کیا ہے وہ انہوں نے پلان کیا. جیسے کسی ایک انسان کی جان چلے جاتی ہے، فوت ہو جاتا ہے کوئی اپنا عزیز، کیا کر سکتے، رو دھو کے ہم کیا کر سکتے، اس کو واپس لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے. ایمان کا ایک جز بھی ہے نا، اچھی بری تقدیر کو قبول کرنا، اچھی بری تقدیر پر راضی ہونا. تو سچویشن کو قبول کرو. ہاں اس کی زندگی وہاں تک تھی، وہ چلا گیا، بس قبول کر لے، ٹھیک ہے. اچھا میں یہاں پر یہ نہیں کری کہ غم نہ کرے، دھڑ ہو جائے، نہیں، غم تو رہتا ہی رہتا، زندگی بھر رہتا ہی رہتا. لیکن رونے دھونے سے اور کفریہ الفاظ ادا کرنے سے، اللہ کو ناشکرہ پن دکھانے سے سب سے بیٹر کیا ہے، اس سچویشن کو قبول کر لیں. تو ہم اپنی لائف کو قبول کریں، ایکسیپٹ کر لیں کہ یہی لائف اللہ تعالیٰ نے میرے لیے لکھی ہے، یہی زندگی میرے لیے لکھی ہے، اتنی چیزیں مجھے ملنی ہے. تو جب ہم قبول کریں گے نا، تو وہ خوشی ہمیں ملتی چلے جائے گی. تو محمود غزنوی نے کیا کیا، خربوز کاٹ کر سب کو دیا تھا، سب کھائے تھے، سب وزیروں نے کھا، تو سب نے تھوک دیا، ارے کڑوا ہے کڑوا ہے کڑوا ہے. تو اس کا جو ایاز تھا، بہت عزیز تھا اس کو، لوگ اس سے جلس کرتے تھے کہ اتنا یہ عزیز کیوں ہے. تو ایاز نے کیا کیا، آرام سے کھا گیا اس کو. تو اس نے پوچھا کہ محمود غزنوی نے کہ سب نے تھوک دیا، سب نے بتایا اتنا کڑوا ہے، اتنا بد مزہ ہے، تم کیسے آرام سے کھا گئے. تو اس نے کہا ایاز نے کہ آپ کے ہاتھ سے میں نے اتنے کئی ٹائم تک میں نے میٹھے میٹھے پھل کھائے. اب اگر ایک دفعہ کوئی کڑوا پھل آ جاتا ہے تو اس میں کیا شکوے شکایتیں ہے نا. تو ہمیں دیکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی چیزیں دی ہیں، ٹھیک ہے. اس وقت جو ہماری سانس چل رہی ہے نا،
کتنی اہمیت ہے پتہ ہے؟ پتہ تو ہے، اب سچویشن ساری دنیا والوں کو پتہ ہے کہ جو سانس چل رہی ہے نا کتنی اہمیت ہے، اور ہم آرام سے اس کو لے رہے، کچھ محسوس نہیں ہو رہا۔ ہاسپٹلز میں ایڈمٹ ہے جو ایک سانس کے لیے تڑپ رہے، جو لوگ مچھی کی طرح مار مار کے دنیا سے نکل جا رہے۔ سانس کی قدر کتنی بڑی نعمت ہے نا وہ چیز، نعمت ہمارے پاس۔ ہاتھ پیر ہمارے سلامت ہے، دل گھردے سلامت ہے، جسم سلامت ہے، ہم اٹھنے پھرنے کے قابل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھت دیا، رہ رہے ہم جسی بھی قسم کا، چاہے جھوپڑی میں بھی کوئی رہ رہا، چھت تو ہے نا۔ کئی سارے لوگ دھوپ میں جھلس رہے، اتنی بری گرمی میں ہے، بارشوں میں بھیگ رہے، کپڑا نہیں ہے پہننے کو، ہمارے پاس کپڑوں بھرے بھرے۔ یہ ساری نعمتیں ہمیں یاد نہیں آتی، بس اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے ایک کڑوا پھل کھلا دیتا ہے نا، اس میں اس کو غالب کر دیتے ہیں اس سچویشن کو اپنے پاس، پھر ہم خوشی کے معنی کو کچھ اور معنی پہنانا شروع کرتے ہیں اور ناخوشی اللہ کے سامنے ظاہر کرنے لگتے ہیں۔ تو خوش رہنے کا واحد ذریعہ کیا ہے؟ جو سچویشن بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا اس کو قبول کر لے۔ اچھا، ایک اور ہم نے درس کے دوران لاسٹ ٹائم ہم نے سمجھا تھا اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم کیسا ہے؟ سیدھا سیدھا ہم جا رہے، کوئی سرکل آ رہی ہے، وہ سرکل آدھا کراس کیے پھر سیدھا نکل گئے، پھر سرکل آدھا کراس کیے پھر سیدھا نکل گئے، یعنی مصیبت آ گئی اس کو ٹھیک ہے کراس کر دیا آرام سے، پھر آگے نکل گئے، پھر کراس کر دیا آرام سے نکل گئے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو نا وہ سرکل میں ٹریول کرنا مزہ بھی آتا ہے، گاڑی جیسے کراس جاتی ہے تو مزہ بھی آتا ہے۔ تو جو مصیبتیں ہمیں آتی ہیں نا اس کو مزے سے قبول کرو نا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ نے یہ دے دیا، چلو میرے قسمت میں یہی چیز ہے، میں اس پر راضی ہوں۔ تو راضی ہو جائیں اپنے سچویشن کو، جیسا جس کا جو کنڈیشن ہے اس کو قبول کر لیں۔ بازو والوں کو مت دیکھیں، جب آزو بازو ہم دیکھنے لگتے ہیں تو ہمارے اندر سے جذبہ ختم ہو جاتا ہے بلکہ مر جاتا ہے، پھر ہم ناشکرے بنتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی ہم نے پڑھا ہے، جو بھی سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے رکنے والا بنائے، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے کہا ہے ان کو کرنے والا بنائے۔ ہم استقامت اختیار کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں استقامت عطا فرمائے، ہمارے لیے جمنا آسان فرمائے، اور ہم سب کے گھر والوں کو دین کی خدمت کے لیے چن لے، اور ہمارا ذکر خیر لوگوں میں باقی رکھے۔ ربی حبلی حکم و الحقنی بالصالحین وجعلنی لسان صدق فی الآخرین وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔